بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب ہم بھی یہی کر رہے ہیں، تمہارے تمام جاسوسوں کو نابود کر دیا گیا ہے۔ یہ شروعات ہے، ابتدا ہے، انتہا کیا ہوگی یہ دیکھنے کے لیے تم نہیں رہو گے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میں سمجھ گیا ہوں، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں فرحاد سے پوچھتا ہوں کیا سمجھوتا کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ ادھر سے جواب نہیں ملے گا، اس نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد کراچی پہنچنے والے ہو، اس وقت تک حفاظت اور سلامتی کے لیے جو کر سکتے ہو کرو۔ میں سمجھوتا کر رہی ہوں، تمہیں کراچی پہنچنے تک اپنے بچاؤ کا موقع دے رہی ہوں۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے یوگا جانے والے ایک اعلیٰ افسر کے اندر پہنچا۔ وہاں گائیڈی البرٹ آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یوگا جانے والے دوسرے افسران کو بتا چکا تھا کہ اب ان سب کے دماغ مکفل نہیں رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے سروں سے سرپرستی کا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ پھر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ موساد اور را کے جاسوس کے ساتھ ان کے CIA والے بھی مارے گئے ہیں۔ جے بلرام بھنڈاری، مائیکل اور البرٹ جیسے ٹیلی پیتھی جانے والے بھی انہیں بچانے میں ناکام رہے ہیں۔ ان سب کے لیے سب سے تشویشناک خبر یہ تھی کہ فرحاد یوگا جانے والوں کے اندر بھی پہنچ رہا ہے۔ مائیکل نے وہاں پہنچ کر کہا، شاید میں آخری بار تم لوگوں سے باتیں کرنے اور امداد مانگنے آیا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سب میری امداد کرنے میں ناکام رہو گے۔ ڈوبنے والا تنکے کا سہارا بھی ڈھونڈتا ہے، بس اسی لیے چلا آیا ہوں۔ ایک افسر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم کراچی پہنچ گئے ہو؟ 1 گھنٹے کے اندر پہنچنے والا ہوں اور شاید وہیں خاک میں ملنے والا ہوں۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے مارتا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، ہم تمہارے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور افسر نے کہا، ہمارے تو ٹیلی پیتھی جانے والے بھی اسے روک نہیں پا رہے ہیں۔ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، خود ہی دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، فرحاد مجھے خیال خوانی کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا، اس نے مجھے ایک بلی کے حوالے کیا ہے۔ بلی؟ ایک افسر نے ناگواری سے کہا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہیں کسی شیر کے آگے ڈالا گیا ہو۔ گائیڈی البرٹ نے کہا، وہ بلی شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمیں راہ ایجنسی کی ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ اس نے جے بلرام اور بھنڈاری کو ناخن چنے چبوائے ہیں۔ مائیکل نے کہا، میں نے اور البرٹ نے بابا صاحب کے دائرے کے سامنے اس بلی کو کار کے اندر جاتے دیکھا تھا، پھر ہمیں کار کے اندر ایک حسین دوشیزہ نظر آئی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی خطرناک ہے، روح بدلتی ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، یہ فریب نظر ہو سکتا ہے، تمہاری نظروں نے دھوکہ کھایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ فریب نظر ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس بلی کو نہیں دیکھا، لیکن وہ ذرا چپ ہوا۔ اس نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی سومی کو دیکھا، پھر سوچ کے ذریعے کہا، لیکن وہ بلی نہ ہوتے ہوئے بھی ہے، اسی دوشیزہ کے روپ میں ابھی فرحاد کے پاس سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھی ہے، اب کراچی تک میرے ساتھ لگی رہے گی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ دوشیزہ بلی ہے؟ اس لیے کہ وہ زبان سے بولنا نہیں جانتی، صرف میاؤں کہتی ہے۔ کچھ افسران یقین کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے یہ بکواس ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جانور انسان بن جائے، یہ کسی طرح کی شعبدے بازی ہوگی۔ عجیب مذاق خیز بات ہے کہ ایک بلی دوشیزہ بن کر جہاز میں سفر کر رہی ہے۔ مائیکل نے کہا، ہو سکتا ہے میرے پاس بیٹھی ہوئی یہ حسینہ بلی نہ ہو، یہ کوئی بھی ہو، بہرحال مجھے سزائے موت سنا چکی ہے، میں اسلام آباد نہیں جا سکوں گا۔ یہ جہاز آدھے گھنٹے کے بعد کراچی پہنچنے والا ہے، وہی شہر میری آخری منزل ہے۔ تم کہتے ہو فرحاد تمہیں خیال خوانی کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا، اگر یہ درست ہے تو یہ دوشیزہ تمہارا کیا بگاڑ لے گی؟ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، پھر یہ کہ مرد ہو، اس کی گردن دبوچ لو گے تو وہ چوں بھی نہیں کر سکے گی۔ جب وہ تینوں جے بلرام اور بھنڈاری اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو میں اکیلا کیا کر سکوں گا؟ میں نہیں جانتا کراچی پہنچ کر کیا ہوگا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، پاکستان میں خود کش حملوں کی روایت چل پڑی ہے، ہو سکتا ہے وہاں اس کے لیے دھماکہ خیز جیکٹ تیار رکھی گئی ہو، یہ اسے پہن کر میرے سامنے آ سکتی ہے۔ فرحاد نے کہا ہے میرے اندر نہیں آئے گا، لیکن اس کے اندر رہ کر اسے مجھ پر حاوی کر سکتا ہے۔ البرٹ نے کہا، ہاں وہ آرام سے ہلاک نہیں کرتا، بہت ہی دڑا کر تڑپا کر بڑے ہی ڈرامائی انداز میں مارتا ہے۔ پھر اس نے ذرا فاصلے پر بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسر سے کہا، اب یہی دیکھو کہ تم ابھی میز کی دراز کھول کر اپنا ریوالور نکالو گے۔ سب نے چونک کر البرٹ کو دیکھا۔ اعلیٰ افسر نے کہا، میں خواہ مخواہ ریوالور کیوں نکالوں گا؟ فرحاد البرٹ کے دماغ سے نکل کر اس افسر کے اندر آیا، اس نے بے اختیار وہی کیا، پھر کہا، ہاں جو چاہتا ہے وہی کر رہا ہوں، بولو پہلے کسی گولی ماروں؟ یہ سن کر سبھی اپنی جگہ سے اچھل پڑے، کچھ ادھر ادھر چھپنے لگے، کچھ کمرے سے باہر بھاگنے لگے۔ البرٹ نے کہا، سر پلیز اسے پھینک دیں۔
اس نے کہا تم ٹیلیپیتھی جانتے ہو، تمہاری موت کے بعد ہم یوگا جاننے والے یا کابرین کمزور ہو جائیں گے، چلو میرے اندر آؤ، مجھے گولی چلانے سے روکو اور اپنی جان بچاؤ۔ وہ فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگا کر اس افسر کے اندر آیا، پھر چیخ کر بولا نہیں فرہاد نہیں، فار گاڈ سیک مجھے نہ مارو، میری بات سنو۔ وہ بولنے کے دوران اعلیٰ افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے ہاتھ سے ریوالور گرانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کوشش کرو، یہی فرہاد کا ڈرامائی انداز کہلاتا ہے۔ وہ ناکام ہو کر ریوالور چھیننے کے لیے دوڑتا ہوا آیا، اسی وقت گولی چل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا، پھر دوسری گولی نے ان کے قیمتی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ اس اعلیٰ افسر کا دماغ آزاد ہو گیا۔ اس نے چونک کر حیرانی سے ایلبرٹ کی لاش دیکھی، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ وہ چلتا ہوا دروازے پر آ کر آوازیں دینے لگا تم سب کہاں ہو، یہاں آؤ، ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جانے والا قیمتی سرمایہ فنا ہو گیا ہے، میرے ہاتھ میں ریوالور نہیں ہے، دیکھو میں خالی ہاتھ ہوں۔ جو افسران کمرے میں چھپے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے اس ہتھیار کو اٹھا کر بلند آواز میں کہا اندر آ جاؤ، خطرہ نہیں ہے۔ وہ سب ایک ایک کر کے اندر آنے لگے۔ آرمی کے جوان آ کر البرٹ کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ جس افسر کے ہاتھوں وہ قتل ہوا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا تھا، کہہ رہا تھا ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمارا ایک ہی سرمایہ ہمارے پاس رہ گیا ہے مائیکل، اسے ہر قیمت پر بچانا ہوگا۔ کوئی حکمران فوج کے بغیر طاقتور نہیں ہوتا۔ وہ دو ٹیلی پیتھی جانے والے ان کے فوجی تھے۔ البرٹ کے مرتے ہی ان کی طاقت آدھی ہو گئی تھی، باقی آدھی قوت مائیکل تھا۔ وہ سب اسے بچانے کے لیے پاکستانی حکمرانوں سے ہاٹ لائن پر رابطے کرنے لگے۔ مائیکل کی سلامتی کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کروانے لگے۔ مائیکل ان کے اندر رہ کر سبھی کی مصروفیات دیکھ رہا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا تمہارے ساتھ جو دوشیزہ ہے اس کا نام اور اس کی شناخت بتاؤ، وہ جیسے ہی جہاز سے اتر کر امیگریشن کاؤنٹر پر آئے گی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے کہا ہاں یہ گرفتار ہو جائے گی، میرے ساتھ سائے کی طرح نہیں رہے گی تو شاید میں طبی عمر تک جی سکوں گا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا جسٹ اے منٹ، میرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے فرہاد کو مخاطب کیا، پھر کہا یہ جو میرے پاس آئی ہے کہتی ہے تم نے مجھے اس کے حوالے کیا ہے، اگر میں اس سے بچ نکلوں گا تو کیا تم مجھے مار ڈالو گے؟ اس نے کہا نہیں، تمہارے مقدر میں زندگی ہوگی، تم اس سے بچ نکلو گے تو میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کبھی تمہاری طرف رخ بھی نہیں کروں گا۔ وہ مطمئن ہو کر بولا ہم سب جانتے ہیں تم زبان کے دنی ہو، تمہارا شکریہ۔ اس نے اعلیٰ افسران کے پاس آ کر کہا فرہاد نے زبان دی ہے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اب میری زندگی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی الرٹ رکھیں، فکر نہ کرو، ہم تمہاری سلامتی کے لیے جان لڑا دیں گے۔ جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا، اس کے اندر ہلچل سی مچی ہوئی تھی، وہ بری طرح اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے افسران سے کہا جہاز اب رکنے والا ہے، کسی بھی طرح اس دوشیزہ کو مجھ سے دور کر دو، ایئرپورٹ کی عمارت میں اسے میرے قریب نہ رہنے دو، فکر نہ کرو، وہ امیگریشن کاؤنٹر سے آگے نہیں جا سکے گی، اسے حراست میں لے کر تم سے دور کر دیا جائے گا۔ جہاز رک گیا، مسافر اپنا اپنا دستی سامان اٹھا کر باہر جانے لگے۔ فرہاد بھی تسبیح خوانی کرتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ مائیکل کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے بھی گرفتار کرائے، بلکہ اسے گولی مارنے کا حکم دے، لیکن وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ فرہاد کے زیر اثر تھا، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے زیر اثر رہنے والے کو کسی بھی لمحے میں ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اپنی زبان پر قائم تھا۔ اب اسے ایک ذرا نقصان پہنچانے والا نہیں تھا، اسے سومی کے حوالے کر چکا تھا۔ مائیکل نے سومی سے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ نہیں، تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے پریشان ہو کر اسے دیکھا، دل میں دعا مانگی او گاڈ اس بلا سے میرا پیچھا چھڑا دے، پھر فرہاد سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اس نے پاکستان میں امریکی سفیر سے رابطہ کیا، وہ بولا فکر نہ کرو، میرا پرسنل سیکرٹری ایئرپورٹ میں مسلح پولیس فورس کے ساتھ موجود ہے، تم جس دوشیزہ کی طرف اشارہ کرو گے اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سومی بھی اٹھ گئی۔ وہ دونوں سب سے آخر میں وہاں سے اتر کر عمارت کی سمت جا رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی چند منٹوں میں قانون کے قدموں تلے ہوگی۔ انسان جب تک جیتا ہے موت اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اس کی یہ سوچ غلط تھی کہ پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ چلتے چلتے لیڈیز ٹوائلٹ کے سامنے رک گئی۔ جسٹ اے منٹ، میں بھی آتی ہوں۔ وہ جواب سنے بغیر دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ مائیکل رک گیا، اسے یوں لگا جیسے سر سے پہاڑ اتر گیا ہے، گلے سے پھندا نکل گیا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر جان بچا سکتا تھا، مگر عقل نے سمجھایا وہاں سے بھاگنا حماقت ہوگی۔ سومی کی نشاندہی کون کرے گا؟ وہ ادھر ادھر کہیں چھپ جائے گی، وہی اسے گرفتار کرا سکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف الجھن پیدا ہو رہی تھی کہ وہ وہاں کھڑا ہوا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔
اسے آگے نکل جانا چاہیے، پہلے سیکیورٹی گارڈز کے درمیان پہنچنا چاہیے، جب وہ اس کے پیچھے آئے گی تو اسے گرفتار کروانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، پھر ٹھٹک گیا۔ سومی ٹوائلٹ میں گئی تھی لیکن اس نے دروازے کو پوری طرح بند نہیں کیا تھا، ذرا سا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس دروازے سے بلی باہر آئی تھی اور اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی امیگریشن کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا چیخنے لگا، پکڑو اسے پکڑو، یہ بلی بن گئی ہے، اسے جانے نہ دو۔ آگے مسلح سپاہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گن سیدھی کرتے ہوئے اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، رک جاؤ۔ وہ رک کر بولا، مجھے نہیں، اس بلی کو روکو، اسے جانے نہ دو۔ پولیس افسر نے پوچھا، تم کون ہو؟ بلی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں مائیکل فورڈ ہوں، آپ لوگ میری سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں۔ وہاں امریکی سفیر کا پرسنل سیکریٹری کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہی مائیکل فورڈ ہیں؟ یور آئیڈینٹی پلیز۔ اس نے اپنا پاسپورٹ دکھایا۔ سیکریٹری نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، خوش آمدید، یہاں سیکورٹی کے مکمل انتظامات ہیں، آپ پر ایک ذرا آنچ نہیں آئے گی۔ آپ اس دوشیزہ کی نشاندہی کریں، وہ جیسے ہی اپنا پاسپورٹ لے کر کاؤنٹر پر آئے گی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، وہ باہر جانے والے دروازے کے پاس کھڑی اسے گور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے، وہ دیکھو، وہ بلی بن گئی ہے۔ سب نے دروازے کے پاس اسے دیکھا۔ پولیس افسر نے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون بلی بن گئی ہے؟ سیکریٹری نے کہا، مسٹر مائیکل، آپ بلی کو نہ دکھائیں، لڑکی کو دکھائیں، وہ کہاں ہے؟ کہہ تو رہا ہوں بلی بن گئی ہے، وہ سامنے ہے، اسے فوراً پکڑیں۔ پولیس افسر اور سیکریٹری نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نظروں ہی نظروں میں پوچھا، کیا یہ پاگل ہے؟ پھر سیکریٹری نے پوچھا، مسٹر مائیکل، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون بلی بن گئی ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، میں پاگل نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جو سامنے ہے بلی سے لڑکی بن جاتی ہے، پھر لڑکی سے بلی بن جاتی ہے، ابھی یہ بلی کے روپ میں ہے۔ وہ پولیس افسر سے بولا، پلیز آپ اسے پکڑیں ورنہ یہ بھاگ جائے گی۔ افسر نے ناگواری سے کہا، آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، ہم کتے بلیاں پکڑنے والی پولیس نہیں ہیں۔ میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ مائنڈ نہ کریں، میری بات کو سچ سمجھیں۔ آپ جادو کو تو مانتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس پر جادو کیا گیا ہے یا نہیں، وہ انسان ہے یا جانور، ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ وردی پہن کر ایک جانور کے پیچھے نہیں دوڑیں گے۔ سیکریٹری نے کہا، مسٹر مائیکل، آپ پولیس کو تماشا بنانے والی بات نہ کریں، لڑکی دکھائیں۔ اس نے بے بسی سے پولیس والوں کو دیکھا، پھر بلی کو دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس اطمینان سے بیٹھی جیسے پوچھ رہی تھی، اب کیا کرو گے، سیکیورٹی فیل ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے سفری بیگ سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی، اس افسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ $50,000 ہیں، آپ اس بلی کو ابھی گولی ماریں، میں بھی $2 لاکھ دوں گا۔ ایک بلی کو مارنے کے $2.5 لاکھ۔ اس افسر کو اب سے پہلے اتنی بڑی رشوت نہیں ملی تھی۔ دیکھا جائے تو وہ رشوت نہیں تھی، اسے کام کا معاوضہ دیا جا رہا تھا۔ سیکریٹری نے کہا، رکھ لیں، ایک بلی کو مارنے میں کیا دیر لگتی ہے، ایک گولی چلانے کے عوض اتنی بڑی رقم پھر کبھی نہیں ملے گی۔ افسر نے رقم لے کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے ریوالور نکالتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا، چلو اسے ڈھونڈو، وہ یہیں کہیں ہوگی، اسے پکڑنے کی کوشش کرو، یہاں لوگوں کا ہجوم ہے، گولی نہ چلاؤ، اگر پکڑ میں نہ آئے تو ایک گولی میں اس کا کام تمام ہو جانا چاہیے۔ سپاہی دوڑتے ہوئے وہاں سے جانے لگے، ہر طرف اسے ڈھونڈنے لگے۔ ان کے علاوہ درجنوں سپاہی اور جونیئر افسران عمارت کے مختلف حصوں میں تھے۔ اعلیٰ افسر فون کے ذریعے ان سب کو حکم دینے لگا، ہم کسی لڑکی کو نہیں، ایک بلی کو پکڑنے آئے ہیں، وہ اسی عمارت میں ہے، اسے پکڑنے کی کوشش کرو، جب ہاتھ نہ آئے تو گولی مار دو۔ وہاں جتنے سپاہی اور افسران تھے وہ سب کے سب ایک بلی کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ کہیں گم نہیں ہوئی تھی، ایک چھلاوا تھی، کبھی نظر آ رہی تھی، کبھی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی، اپنی موجودگی سے جتلا رہی تھی کہ جہاں مائیکل رہے گا وہیں اس کے آس پاس وہ بھی رہے گی۔ مسلح گارڈز نے مائیکل کو VIP روم میں پہنچا دیا تھا۔ جب تک بلی پکڑی نہ جاتی یا ماری نہ جاتی تب تک کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تمام مسافر یہ سن کر اور دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وطن کے مسلح جیالے سپاہی ایک بلی کے پیچھے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ اس عمارت میں ایک نہیں 3 بلیاں ہیں۔ وہ سب ایک کے پیچھے نہیں 3 کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بیچارے ہلکان ہو رہے تھے، ہانپ رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے مطلوبہ بلی کون سی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے پوچھا، آپ کس بلی کی گرفتاری چاہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ سفید بلی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، یہاں نظر آنے والی تینوں بلیاں سفید ہیں، ان میں سے ایک پر سیاہ دبے ہیں، دوسری پر بھورے اور تیسری پر بادامی رنگ کے دبے ہیں، ان میں سے کس کو پکڑا جائے؟
وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے توجہ سے بلی بننے والی کو نہیں دیکھا تھا۔ سفارت خانے کے سیکرٹری اور اعلیٰ افسر نے بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ مائیکل نے جھنجھلا کر کہا، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جتنی بھی بلیاں ہیں انہیں گولی سے اڑا دو۔ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پھر بھلا بلیوں کا حساب کون لیتا ہے کہ انہیں کیوں مارا گیا؟ 15 منٹ کے بعد رپورٹ ملی کہ ایک بلی ماری گئی ہے، باقی 2 نشانے پر نہیں آ رہی ہیں۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں مسافروں کی اور وزٹرز کی بھیڑ لگ گئی تھی جو مختلف شہروں سے اور بیرونی ممالک سے آئے تھے۔ وہ بھی یہ دلچسپ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ دلچسپ انتظار اس بات کا تھا کہ خطرناک مجرموں کو پکڑنے والی پولیس ان بلیوں کو ٹھکانے لگا سکے گی یا نہیں۔ مائیکل اسلام آباد جانے والا تھا۔ اس کی فلائٹ روانگی کے لیے تیار تھی، لیکن وہ VIP روم سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، جب تک وہ نہیں مرے گی میں جہاز میں جا کر نہیں بیٹھوں گا۔ وہ پھر کسی دوسرے روپ میں وہاں پہنچ جائے گی۔ وہ بری طرح سہما ہوا کہہ رہا تھا، فرحاد نے مجھے چھوٹ دے دی ہے، صرف وہی 4 پاؤں والی رہ گئی ہے، پہلے اسے ختم کرو، میں کسی دوسری فلائٹ سے اسلام آباد جاؤں گا۔ آدھے گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ دوسری بلی بھی ماری گئی ہے، اب ایک رہ گئی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ سومی نشانے پر آ چکی ہے یا ابھی تک زندہ ہے۔ مائیکل کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، وہ جو تیسری رہ گئی تھی کسی وقت بھی ماری جا سکتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ فرحاد کے تمام دشمنوں کی طرح مرنے والا نہیں ہے، اسے ایک نئی زندگی ملنے والی ہے۔ بیچاری 2 بلیاں خواہ مخواہ ماری گئی تھیں۔ ان کے بعد 1 گھنٹہ گزر گیا، مائیکل کو خوشخبری نہیں ملی۔ پھر 2 گھنٹے گزر گئے، خبر ملی کہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہنوز تلاش جاری ہے۔ مائیکل نے کہا، وہ مکاری دکھا رہی ہے، اسے ڈھونڈو، پیچھا نہ چھوڑو، آخر کب تک چھپی رہے گی، ضرور پکڑی جائے گی۔ اسے عمارت کے ایک گوشے میں تلاش کیا جا رہا تھا، وہ جہاں بھی چھپی ہوئی تھی اب تب میں ماری جانے والی تھی۔ عمارت کے دور افتادہ حصوں سے فون پر کہا جا رہا تھا، وہ ادھر نہیں ہے۔ امیگریشن کاؤنٹر، لگیج ہال، وزٹرز لابی اور کئی مقامات سے تھک ہار کر کہا جا رہا تھا، تیسری نہیں ہے۔ وہ 2 بلیوں کا انجام دیکھ کر عمارت سے دور بھاگ گئی ہے۔ مائیکل نے گھبرا کر کہا، میں مر جاؤں گا، اسے دور جانے اور گم نہ ہونے دو، پتہ نہیں وہ پھر کس روپ میں چلی آئے گی، اسے کسی بھی طرح مار ڈالو، میں $5 لاکھ دوں گا، ابھی دوں گا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تیسری بلی کی گمشدگی نے اس کا اطمینان ختم کر دیا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، خیال خوانی کے ذریعے یوگا جاننے والے افسران سے کہہ رہا تھا، فرحاد نے وعدہ کیا ہے مجھے ہلاک نہیں کرے گا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور وہ سچ مچ میری طرف رخ نہیں کر رہا ہے، مگر وہ بلی جو میری جان کی دشمن بن گئی ہے، اسے پیچھا چھڑانے میں یہاں کی سیکیورٹی ناکام ہو رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بولا، فار گاڈ سیک مجھے بچاؤ، پاکستانی حکمرانوں کو دھمکیاں دو کہ میری موت انہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ موجودہ سیاستدان اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں تو آرمی کے ذریعے مجھے تحفظ فراہم کریں، اس بلی کو کسی طرح ڈھونڈ کر مار ڈالیں۔ پاکستانی حکمرانوں کو مائیکل کا مسئلہ بتایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں تو وہ مقتدر سیاستدان آپس میں مشورے کرنے لگے کہ کس طرح مائیکل کی جان بچا کر اپنے سرپرست امریکہ کو خوش کریں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بلی مرے گی تو ان کا اقتدار قائم رہے گا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ مائیکل کو مطمئن کر کے اسلام آباد پہنچانا تھا۔ ہیرا پھیری کے معاملے میں پاکستانی سیاستدانوں کی کھوپڑیاں خوب کام کرتی ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح سر کھپانے کے بعد بڑی رازداری سے ایک بلی کو ایئرپورٹ پہنچایا۔ ایک پولیس افسر نے اسے گولی ماری، پھر مائیکل کو خوشخبری سنائی کہ وہ وہاں کے مال گودام میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا قصہ تمام کر دیا گیا ہے۔ جب اس نے 3 مردہ بلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین کر لیا کہ وہ روح بدلنے والی دوشیزہ ماری گئی ہے۔ اس نے کہا، اب میں اسلام آباد نہیں جاؤں گا، امریکہ جانے والی کسی بھی فلائٹ میں میری سیٹ اوکے کراؤ۔ اس رات امریکہ جانے کے لیے کوئی فلائٹ نہیں تھی، وہ دوسری صبح جا سکتا تھا، لہذا سرکاری گیسٹ ہاؤس میں رات گزارنے کے لیے VIP روم سے باہر آیا۔ اس سے پہلے اس نے خیال خوانی کے ذریعے فرحاد کو مخاطب کیا، پھر کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں زندہ سلامت رہوں گا تو تم میری طرف کبھی رخ نہیں کرو گے، اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، آئندہ تم میری طرف رخ نہ کرنا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے سانس روکی، مائیکل وہاں سے نکل آیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ بلی ماری گئی ہے اور فرحاد دشمنی کرنے کبھی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ وہ ایک افسر اور 6 مسلح سپاہیوں کے درمیان چلتا ہوا عمارت کے باہر آیا۔ وہاں سے تقریباً 40 گز کے فاصلے پر سیکیورٹی فورس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس گاڑی میں اسے بیٹھ کر جانا تھا۔ فاصلہ لمبا نہیں تھا، وہ 1 منٹ میں اس گاڑی تک پہنچ سکتا تھا، مگر بلیاں تو راستہ کاٹنے کی عادی ہوتی ہیں۔ وہ بھی راستے میں آ گئی، وہ جیسے اچانک ہی آسمان سے ٹپک پڑی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لمحوں میں صدیوں کا کھیل مک جاتا ہے۔
وہ ایک پجیرو کو تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی ہوئی بلائے ناگہانی کی طرح سر پر پہنچ گئی۔ سپاہیوں نے بچنے کے لیے یہاں وہاں چھلانگ لگائی۔ مائیکل ان کے درمیان تھا۔ بھاگتے وقت ایک سپاہی سے ٹکرا کر گر پڑا، پھر موت اسے اٹھنے سے پہلے کچلتی ہوئی گزر گئی۔ سپاہیوں نے بڑی پھرتی دکھائی، پجیرو کے پہیوں پر گولیاں چلائیں۔ وہ ناکارہ ہو کر آگے جا کر رک گئی۔ وہ گاڑی چلانے والی متواتر فائرنگ کے باعث دروازہ کھول کر باہر نہیں نکل سکتی تھی، چاروں طرف سے گولیوں کی زد میں آ سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جو ہوا ان سب کی توقع کے خلاف ہوا۔ اس گاڑی کا دروازہ نہیں کھلا، 2 پاؤں والی باہر نہیں آئی۔ وہ سب حیرت کے مارے چند لمحوں تک گولیاں چلانا بھول گئے۔ 4 پاؤں والی کھڑکی کے راستے چھلانگ لگاتی ہوئی باہر آئی، پھر دوسری گاڑیوں کے پیچھے چلی گئی۔ کئی سپاہی دوڑتے ہوئے ادھر گئے۔ پارکنگ ایریا میں بے شمار گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے اندر جھانکتے ہوئے اوپر نیچے دیکھنے لگے۔ وہ تو چھلاوا تھی، ادھر آئی ادھر گئی۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں گھنٹوں آنکھ مچولی کھیلتی رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں بھی وہ کھیل جاری رہا۔ وہ تھکا دینے والی تھی، نظر آنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ بلی کو تلاش کر رہے تھے، جبکہ وہ 2 پیروں سے چلتی ہوئی ایک ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گئی۔ فرحات ہوٹل شیرٹن میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یوگا جاننے والے آرمی افسران کے دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے فنا ہو گئے۔ یہ خبر ان کے مخالفین تک پہنچی کہ وہ سپر پاور کے لانے والے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے خالی ہو چکے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ راستہ کھل چکا تھا۔ جے، بلرام اور بھنڈاری ان افسران کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ جے نے کہا، ہم آ گئے ہیں، ہم کو پہلے کی طرح بھگاؤ۔ وہ تانا سن کر چپ رہے۔ بلرام نے کہا، تم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا آشیرواد لیا تھا، اپنے دماغوں کو لاک کرایا تھا، ہماری سوچ کی لہروں کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے تھے، اب ہم کو کیسے روکو گے؟